سکتا ہے, اور اس کی پروٹوکول کتنی سرجریز انوالو ہوتی ہیں اگر فار انسٹنس زیادہ ڈگری برن ہو تو؟ دیکھیے اس کے اندر جو ہے ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور بتائیں, کہ آپ جو چیزیں اچیویبل ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں, اور جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. کہ آپ بہرحال جیسے اگر چہرے کا میجر برن ہے تو آپ میچ کرتی ہوئی اسکن, میچ کرتی ہوئی چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی. اگر آئی لاس ہے, نوز لاس ہے, تو ان کا جیسا کہ اس سلسلے اوریجنل میں کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو میکسیمم ان کو بینیفٹ دے سکتے اگر ہیں. فار انسٹنس ان کو آئی لاس ہو گیا تو ان کی کس طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ آرٹیفیشل کچھ طرح کی چیز بنتی؟ ایگزیکٹلی بس یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ مطلب اس میں ساکٹ بنا کر کے اس میں ہم ایک آرٹیفیشیل آئی دے سکیں. ظاہر ہے اگر ایک دفعہ آئی لاس ہو گئی تو وہ تو آپ نہیں بنا سکتے, پرماننٹ ہے. وہ تو پرماننٹ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی نوز کا کچھ پارٹ لاس کر گیا ہے تو اگر فور ہیڈ ہے تو اس سے تو آپ کچھ بنا سکتے ہیں. اگر فور ہیڈ بھی لاس کر گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس آپشنس کم رہ جاتے ہیں نوز کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے. لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے جو قدرتی چیزیں ہیں جو پہلے جیسے آپ تھے ویسے تو نہیں ہو سکتے, تو ممکن نہیں ہے, لیکن جتنی امپرومنٹ ممکن ہے وہ آپ ضرور ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں. سر جیسے ڈاکٹر اشرف سے ہم نے پچھلے پروگرام میں پوچھا تھا کہ عورتیں کتنی آتی ہیں آپ کے ہاسپٹل میں, عورتوں کی جو ان کو جلا دیا جاتا ہے یا ان پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے, آپ کے ہاسپٹل میں کیا رواج ہے, کیا رجحان ہے اس طرح, مطلب عورتوں کا زیادہ آنا ہوتا ہے یا مرد بھی ایکولی افیکٹڈ ہوتے ہیں نہیں برن سے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو جلنے والے مریض ہیں اس میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں اور نوجوان عورتیں ہوتی ہیں 18 سے 30 سال 35 کچھ سال تک کی. ریزننگ آپ کو کبھی پتہ میرا چلی, کچھ میرا معلوم کیا ایز اے ڈاکٹر؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم وجہ تو جو ہے وہ تو حادثاتی ہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورتیں اس لیے ولنریبل ہوتی ہیں, خاص طور سے وہ جو جاہل ہیں اور خاص طور سے جو دیہات سے ایک دم شہر میں آتی ہیں اور پہلی دفعہ جو ہے وہ مٹی کا تیل یا گیس کا چولہا استعمال کرتی ہیں, تو ان کے اندر ان کو صحیح پریکاشنز پتہ نہیں ہوتی ہیں, احتیاط کیا کرنی ہے, کیا تدابیر اختیار کرنی ہے, اور ان کا فیلئر ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ جل جاتی ہیں. دوسری جو ہمارے پاس سب سے کامن کازز ہیں وہ میرا خیال ہے خود سوزی کی ہیں. اب بات اصل میں یہ ہے کہ خود سوزی شاعری کے حساب سے تو جو ہے وہ مطلب ایک ایکسینٹرک بیہیویئر ہے جو کہ ان کے حساب سے نارمل ہے. جیسے کہ مرزا غالب نے کہا ہے کہ آپ نے وہ میں آپ کو شعر سناؤں کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں, جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. تو وہ جو ہے ان کا ٹارچر اپنے اوپر لینا جو ہے نا ان کے لیے وہ ہے کہ واہ حسرت آ کے یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ, ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر. ویری گڈ سر. ڈاکٹر اشرف سے میں سوال پوچھوں گا. سر یہ مجھے بتائیں ہوم کٹس, میڈیکل کٹس, فرسٹ ایڈ کٹس کتنی امپورٹنٹ ہے برن پیشنٹس کے لیے؟ مطلب جیسے فار انسٹنس آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو کس طرح ہم لوگ, جیسے اگر وہ کبھی ساکٹ میں ہاتھ ڈال دیا یا کسی چولہے پہ ہاتھ رکھ دیا, تو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ہیو ہوم فرسٹ ایڈ کٹ؟ ہوم فرسٹ ایڈ کٹ کا ہونا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا کچھ کامن سینس کا یوز کرنا زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ بچوں کو کچن سے دور رکھا جائے, اور بچوں کو جہاں بھی گرم پانی ہو, گرم دودھ ہو, اس سے دور رکھا جائے. جہاں پہ بھی کوکنگ ہو رہی ہے اس سے دور رکھا جائے. بچوں کو ٹرین کیا جائے کہ جو کھلے ساکٹس ہوتے ہیں اس میں انگلی نہیں ڈالیں, جو نیکڈ وائرز ہوتے ہیں ان کو ٹچ نہ کریں. اور بڑوں کو گھر میں یہ چاہیے کہ جو الیکٹریکل وائرنگ ہے وہ اچھی کرائیں, جو گیس کے پائپس ہیں ان کی لیکیج کو چیک کروائیں وقتاً وقتاً. کچن ہے وہاں پہ ایگزاسٹ اچھا ہونا چاہیے تاکہ گیس ایکومولیٹ نہ ہو, جمع نہ ہو. کہ چینل کے ذریعے جو میسج دینا چاہوں گا عوام کو کہ جب بھی جلے فوری طور پہ پانی ڈالیں. پانی ڈالنے سے آپ جلے ہوئے کی جو شدت ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, اس کی ڈگری کو کم کر سکتے ہیں. تو پانی ڈالنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ چیپ ہے. اس کے علاوہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے, جو دوسری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, لال دوائی, ہری دوائی, پیلی دوائی, پیاز, لہسن, یہ ساری کی ساری چیزیں سے بچنا چاہیے. سبزی اور بن جائے سر پوری. جتنی جلدی پانی ڈالیں اور جتنی دیر تک پانی ڈالیں, کم از کم 20-25 منٹ تک پانی ڈالیں, چاہے وہ کیمیکل برن ہو چاہے وہ فلیم کا برن ہو, ایکسیپٹ الیکٹریکل برن. ہاں اگر کسی کو الیکٹرک کرنٹ لگا ہے اور اس طرح الیکٹرک کرنٹ کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو فوری طور پہ مین سوئچ کو آف کرنا چاہیے تاکہ وہ الیکٹرک کرنٹ سے الگ ہو. کوئی لکڑی لے, کچھ اور لے کے اس کو وہاں سے الگ کرے, ساتھ میں خود نہ چپکے. سر مجھے یہ بتائیں, یہ اسکار ٹیشو فارمیشن برن پیشنٹ میں بہت کامن ہوتی ہے, تو اس کی کیا ریزننگ ہے؟ اس کی جو مین ریزن ہے وہ گہرا زخم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 3rd ڈگری وونڈس. جتنے بھی 3rd ڈگری برنز ہوتے ہیں ان کو اسکن گرافٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے,
اور انفارچونیٹلی اپنے معاشرے میں جب ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ کا زخم گہرا ہے اور اس پہ کھال لگے گی تو زیادہ تر وہ گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کو صرف پٹیوں سے ٹھیک کریں گے تو وہ اسکار کانٹریکچر بھی بنے گا اور اسکار بھی زیادہ بنے گا اور وہ ہائپرٹروفک بھی ہوگا اور وہ ڈسفیگرمنٹ بھی کرے گا, ایچنگ بھی کرے گا اور پین بھی دے گا. اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جتنی جلدی گہرے زخم کو اسکن گرافٹ لگا دیا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے. اور میکسیمم ٹائم جو ہم دیتے ہیں وہ 3 ویکس کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زخم 3 ہفتوں کے اندر ٹھیک نہیں ہو رہا وہ گہرا زخم ہے اور اس پہ کھال لگانا چاہیے. اوکے شینا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام برنز کے حوالے سے ہے اور ایز اے وومن ایڈوکیٹ ڈیفینیٹلی یو سپورٹ کہ ان کے اوپر کبھی اس طرح کے حادثات ان کے ساتھ پیش نہیں آئے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈو بین اے کامن سوشل ورکر, ہاؤ کین وی پریونٹ سچ انسیڈنٹس؟ بین اے کامن سوشل ورکر لائک یو ورک NGO سوشل آرگنائزیشن, ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ایز اے NGO ورکر آپ کے ذہن میں کچھ ایسی چیزوں کے سوالات اور جوابات بھی ہوتے ہوں گے کہ جب ایسے پیشنٹس آپ کے پاس آئیں اور مدد کے لیے ہوں تو واٹ از دا میسج یو وانٹ ٹو گیو ٹو دا پبلک کہ کس طرح ہاؤ کین دے پریونٹ سچ تھنگس؟ دیکھیں آئی تھنک دیٹ ایسڈ برنس جو ہو رہے ہیں دیر بینگ یوزڈ ایک کے طور پہ that if a woman does not do, if she steps out of line then she will, this is the kind of violence that will happen to her. Recently Swat se there was also messages being given that if women don't do hijab properly they will have acid thrown at them. So this is a kind of threat, it's a type of way of controlling women's behavior. The only way in which we can change this is if we really focus on women's empowerment and what that means. If women have greater access to economic income and controlling their own economic income, greater freedom of movement in our society, I imagine, and this is a guess, I don't know کہ research میں what we can see, but I guess that a lot of burn victims جو آتے بھی ہیں for treatment may have suffered some sort of acid burn or something like that, but are not saying it because of fear. ویری گڈ پوائنٹ شینا. جی ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک امن کا ریلیجن ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے پروگرام میڈ لائن کے تھرو کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے, کسی پہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے تیزاب نہیں پھینکنا چاہیے. ریلیجس ویلیو ہر کسی کے مختلف ہوتی ہیں, میری ریلیجس ویلیو ڈفرینٹ ہوں گی, آپ کی ریلیجس ویلیو ڈفرینٹ ہوگی. اپنا ریلیجن کسی اور پہ امپوز کرنا اور کہنا کہ یہ اسلام ہے تو یہ غلط بات ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب جانتے ہیں اچھا برا, اور اللہ نے بھی ہمیں اسی وجہ سے 2 رستے دکھائے ہیں, جنت اور دوزخ کا. آپ کسی کو زبردستی حجاب پہنائیں یا اس کو برقع دلوائیں, وہ وہی کرے گا جو اس کو کرنا ہے. میرا میسج آپ تک یہ ہے کہ آپ اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور جانیں, اور یہ میسج سب ان لوگوں کے لیے ہے جو عورتوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں. وائلنس اگینسٹ وومن از کمپلیٹلی رانگ. ناظرین, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم مزید جانیں گے اپنے پینل سے کہ برنز کیا ہوتے ہیں. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک.